السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اپنی محبت کے لیے نبی کی اتباع کو شرط قرار دیا ہے۔ جو خطبے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، آیت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، یعنی ہم لوگوں سے کہنے کو کہا جا رہا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم لوگ یعنی ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس دعوے میں پورا اترنے کے لیے شرط یہ ہے، فاتبعونی، کہ تم میرے نبی کی اتباع کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ تم میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو اس کا بدلہ یہ ملے گا اللہ کی طرف سے کہ نبی کی اتباع کرنے پر اللہ رب العزت بھی ہم سے محبت کریں گے۔ تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اتباع رسول کرو، ہم تم سے محبت کرنے لگیں گے اور گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دو انعامات ہیں اس آیت کے اندر اتباع رسول پر۔ اب ہم دوستو آج یہ سمجھیں گے، پچھلے جمعہ کو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ آخر پورے دنیا کے اندر، اور آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے بات رہی ہے اور آئندہ بھی ہو سکتا رہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لوگ دھبے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا۔ ایک وجہ تو اس کی حسد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لوگوں کو حسد ہے، اس لیے یہ عمل وہ لوگ کرتے ہیں۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، سیرت کو عام کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے بچوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا ہے، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی زندگی تھی اسی طرح ہماری بھی زندگی بن جائے۔ یہ حل ہے اس کا، اور اس کا فائدہ دوستو عام طور پر پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ امریکہ، یورپ، یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب برائی بیان کی گئی تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تحقیق کی، پڑھا، سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسا کوئی بھی واقعہ، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو کمی ہو، جو عیب ہو، جو نقص ہو۔ تو ان لوگوں کو ایمان کی توفیق ہو گئی، اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی۔ اور ہم خاندانی مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو سمجھنا نہیں چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھا، نہیں سنا، اس کو زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہے نوجوان بچے، ہماری بچیاں یہ آج اسلام سے ہاتھ دھو رہی ہیں، اسلام سے خارج ہو رہی ہے، دوسرے مذاہب کو قبول کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں۔ تو دوستو آج ہم یہ بات سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
کس کو کہتے ہیں؟ آج مسلمانوں کے اندر ایک عام بات ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت کسی اور چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی اور چیز ہے۔ پہلے بات تو یہ سمجھے کہ محبت جو لفظ ہے یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، مختلف چیزوں کے ملنے سے محبت بنتی ہے، مختلف چیزوں کے ملنے سے محبت وجود میں آتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو جذبات ہیں نا، جذبات یہ محبت کا بہت نچلا درجہ ہے۔ جذبات محبت کا ایک بہت نچلا درجہ ہے۔ میں نے بتایا محبت بہت ساری چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اور سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے محبت کا، گارنٹیڈ ہم کہہ سکتے کہ یہی محبت ہے، اس کا تقاضا ہے اتباع۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اتباع۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے حقیقی معنی میں، الفاظ کے معنی میں نہیں، صرف زبان کی محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دل سے جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو، انسان اس کو فالو کرتا ہے، اس کی باتیں اس کو اچھی لگتی ہیں، اس کی حرکتیں اس کو ادائیں لگتی ہیں۔ حرکتیں کیا لگتی ہے؟ ادائیں لگتی ہیں۔ آپ دنیاوی اعتبار سے محبت دیکھ لیں، اگر ہم کو کسی سے محبت ہے بھائی ہونے کے اعتبار سے، یہ میرا بھائی ہے اس لیے محبت ہے، اب اس کے اندر کوئی کمی ہوں گی تو آدمی اس کمی کو چھپائے گا، اور اس کے اندر کوئی خوبی ہوگی تو اس کو ظاہر کرے گا، اور اگر کسی سے محبت نہیں بلکہ نفرت ہے تو کیا کرے گا؟ اس کی خوبی کو چھپائے گا۔ اگر اس کے سامنے اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے تو منہ پھیر لے گا، ایسا بات سامنے والے کو بتائے گا کہ میں نے سنا ہی نہیں، اور جب اس کی کوئی برائی اس کے سامنے بیان کی جائے تو اس کو بڑا چڑھا کر بیان کرے گا۔ تو محبت کا جو تقاضا ہے دوستو، اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ اتباع ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو محبت کی، کہ محبت کس چیز کو کہتے ہیں۔ ایک بندہ، ایک انسان صبح 5 بجے اپنے گھر سے نکلا، اپنے کاروبار کے سلسلے میں یا اپنی نوکری کے سلسلے میں، اور نکلا بھی کہاں سے؟ پونا سے نکلا۔ کہاں سے نکلا؟ اور پونا سے سفر کر کے وہ 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا سفر کر کے وہ بمبئی آیا اپنے کام کے سلسلے میں، اور اس کو اتنی مشغولیت ہو گئی ممبئی میں کہ رات کے 9 بج گئے۔ صبح 5 بجے نکلا تھا، رات کے 9 بج گئے، اب 9 بجے اس کا کام ختم ہوا۔ 9 بجے کام ختم ہوا، اس نے وہاں سے ٹرین پکڑا یا کوئی گاڑی کا انتظام کیا، اور 2-2.5-3 گھنٹے سفر کر کے واپس پونا پہنچا۔ لگ بھگ 12 بجے وہ اپنے گھر پہ پہنچا۔ نکلا کتنے بجے تھا؟ صبح 5 بجے، رات میں 12 بجے اپنے گھر پہ پہنچا ہے۔ دن بھر کا بھوکا ہارا ہے، کچھ مل گیا تو کھا لیا ہوگا، تھکا ہوا ہے، بالکل تھکن سے چور ہے، نیند کا بھی تقاضا ہے، بھوک کا بھی تقاضا ہے۔ اب جو ہے گھر پہ پہنچنے سے پہلے دروازہ ٹھوکنے والا تھا، اپنے گھر کا دروازہ کھولنے والا تھا، اس کو کال آیا۔ کال پر دیکھا تو اس کی اہلیہ ہے۔ کال اٹھایا، کیا ہوا؟ بولے بچہ جو ہے گر گیا ہے اور اس کا سر پھٹ گیا ہے، یا پھر اور کوئی بیماری، بچہ بے ہوش ہو گیا ہے، کچھ بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ اس نے بولا میں دروازے ہی پر ہوں، فوراً دروازہ کھولا اور فوراً اپنے بچے کو اٹھایا اور فوراً جو ہے اپنے بستر پہ جا کے سو گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے دن بھر کا جو ہے وہ تھکا ہوا ہے، اور جو ہے بالکل اس کو جا کر بس اس کو بھوک بھی نہیں لگی، جا کے سونا ہے اس کو، تو کیا کرے گا ایسے حالت میں؟ جا کے سو جائے گا۔ اب وہ سب بھول جائے گا کہ میں صبح 5 بجے نکلا تھا، دن بھر محنت کیا، 12 بجے گھر پہ پہنچا ہوں، اور فوراً اپنے بچے کو اٹھا کر دواخانے کی طرف بھاگے گا۔ اب دواخانے میں ڈاکٹر کہے گا اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، تو ایڈمٹ کرے گا اور پھر وہ پوری رات جاگے گا۔ ڈاکٹر کہے گا 2-3 دن ایڈمٹ ہونا پڑے گا، اب پورا 2-3 دن جو ہے وہ سب بھول گیا اپنی تکلیفیں۔ تو دوستو یہ کہتے ہیں اس کو محبت۔ انسان اپنی ذات کے تقاضے سب بھول جائے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کی ضرورتوں کو
اہمیت دے، اس کا نام محبت ہے۔ دوستو آج ہم اسی مثال کو اپنے اوپر فٹ کریں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی کیا کیا چیزیں قربان کرتے ہیں، یہ بتائیں۔ ہم خود غور کریں۔ ہم کو اپنے بیوی بچوں سے حقیقی محبت ہے، اس لیے آدھی رات کو بھی اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی ضرورت ہے، ہم اس کو پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری بیوی کا کوئی مسئلہ ہے، ہم آدھی رات کو اس کی ضرورت پوری کرنے کو تیار ہیں۔ تو جس کی ضرورتیں پوری کرنے کو ہم آدھی رات کو تیار ہے، جس کی ضرورتیں پوری کرنے کو ہم ہر حال میں تیار ہے، اپنا جان مال جھونکنے کو تیار ہے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اب ہم غور کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا کیا خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ بلکہ دوستوں اللہ کے نبی کی اتباع میں تو کچھ چیزیں ایسی ملتی ہے کہ خرچ کرنے کے بجائے خرچ بچتا ہے اس کے اندر۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، آج مسلمانوں کی شادیوں کا حال دیکھیں، اندھا دھند پیسے برباد کیے جاتے ہیں، اندھا دھند جو ہے فضول خرچی کی جاتی ہے۔ اگر ہم اتباع رسول پر آ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے کامیاب نکاح وہ ہے، یعنی میری اتباع والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ اس میں تو اور بچ رہا ہے۔ ایسی کئی آپ مثالیں دیکھیں گے جہاں پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، اللہ کے دین کو اپنائیں، اس میں دنیاوی نقصان سے بھی انسان بچ جاتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی کامیابی۔ تو دوستو جو ماحول چل رہا ہے وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر بس نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی جو ہے باطل ٹھان چکا ہے۔ لیکن وہ باطل اس وقت تک اس میں کامیاب نہیں ہوگا جب تک ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم جو ہے صحیح رہبری نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے، اتباع رسول نہ ہونے کی وجہ سے اکثر یہ ہو رہا ہے کہ باطل کی سازشوں میں ہم ان کے مددگار بنتے جا رہے ہیں۔ جو وہ چاہ رہے وہی ہم کر رہے ہیں، جو وہ چاہ رہے وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک ریکھا ہے، لکشمن ریکھا جس کو بولتے ہیں، اس سے ہم کو وہ باہر لے جانا چاہتے ہیں اور ہم اس سے باہر ہی جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی حالات ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، تمام چیزوں سے اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے۔ اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑتا ہوں۔ کتنی چیزیں چھوڑ کے گئے؟ 2 چیزیں اگر تمہارے پاس ہیں تو قیامت تک آنے والے جتنے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے تم بچو گے۔ ایک تو ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسری ہے میری سنت، میرا طریقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 چیزیں ہیں، یہ 2 چیزوں پر اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو ان چیزوں کو تو تم قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں تمام فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس لیے دوستو آج میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنی ذاتوں کو ٹٹولیں کہ ہم سنتوں پر کتنا چل رہے ہیں۔ ہم اچھا سنتوں سے مراد جو ہے ہم یہ سمجھتے سنت کا نام آتا ہے تو کہ جو روزمرہ کی جو سنتیں ہیں، کھانا پینا، بیٹھ کر پانی پینا، جو ہے 3 سانس میں پانی پینا، داڑھی رکھ لینا، اپنے لباس کو سنتوں کے مطابق کر لینا، ہم سنتوں کو جب سنتے ہیں تو یہیں تک محدود ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دوستو یہ تو سنت عادت میں سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری چیز سنت عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں اس کے اندر بھی اللہ کے نبی کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے لے کر چلنا، تو جب جو ہے عبادت ہماری سنتوں کے مطابق ہوگی۔ آج ہم دیکھیں ہمارا نمازوں میں کتنا دھیان لگتا ہے، ہماری نماز کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ کی ہوتی ہے۔ تو یہ سنت عبادت کی روح سے ہم کو سوچنا ہے۔ پھر سنت دعوت ایک نقطہ یہاں پر بیان کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا تھا، اور یہ حدیث ہم فضیلت میں اس کو بیان کرتے سنتے رہتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص مسجد حرام میں 1 نماز پڑھے تو اس کو 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟
مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھے 50,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں دوستو، مسجد نبوی کے اندر اور حرم شریف کے اندر جو نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، تو صحابہ کرام کو یہ ثواب معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ نے ہم تک پہنچائے اس ثواب کو، اس بات کو۔ آپ دیکھیں گے کہ حجاز کے اندر، مکہ مدینہ جتنا حجاز کا علاقہ ہے، اس کے اندر صحابہ کرام کی 15,000 سے زیادہ قبریں نہیں ملتی۔ حالانکہ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے۔ تو یہ صحابہ گئے کدھر نمازوں کا ثواب چھوڑ کر؟ حرم شریف کی جو نماز 1 لاکھ ثواب ملنے والا تھا، وہ صحابہ گئے کدھر؟ تو فرمایا صحابہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں، اور کسی نے ترکی میں اپنی قبر بنائی، کسی نے جو ہے کوفہ میں اپنی قبر بنائی، ملک کی جو ہے یہاں تک کہ ہمارے تھانہ میں بھی صحابہ آئے ہیں، یہ بھی بات ثابت ہے۔ کتاب ہے میرے پاس، اس میں لکھا ہوا ہے تھانہ تک صحابہ آئے ہیں۔ اور دوسری بات ملتی بھڑوچ کی، گجرات میں جو بھڑوچ ہے وہاں پر بھی صحابہ کا آنا ثابت ہے۔ عام تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ رتنا گری میں آئے، کیرلا میں آئے، یہاں آئے، وہاں آئے، لیکن لکھا ہوا کتاب کے اندر روایت جو ملتی ہے تھانہ اور بھڑوچ کی بات ملتی ہے۔ تو اتنی زیادہ نمازوں کا ثواب چھوڑ کر کھانا کیوں آئے صحابہ؟ ایک سوال ہے۔ تو فرمایا ایک بہت بڑی سنت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے دوستو، وہ سنت دعوت ہے۔ ہم نے جو اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، نہ اس کو ہم نے خود سمجھا، اور جو لوگ اس دین کو سمجھے ہیں انہوں نے دوسروں تک نہیں پہنچایا۔ تو ہم دوستو فی الحال ہمارے ملک کے مجرم ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم جو ہے اس بات کی کوشش کرتے کہ ہر انسان تک کم سے کم اپنے ملک کے اندر اللہ کے دین کا میسج، اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے، لیکن ہم نے وہ نہیں کیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس کا خمیازہ ہماری نسلوں کو بھگتنے پڑا کہ آج ہم بھی جو ہے دین سے جو ہے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے دوستو ارادہ کریں کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی کی اتباع بھی کریں گے، عادت کے اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، اور دعوت کے اعتبار سے بھی، اور ہم اپنا جان مال ہر چیز اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے میں لگائیں گے، دین کو زندہ کرنے میں لگائیں گے۔ دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں اتنی ہونی چاہیے جتنی اہمیت ہمارے بیوی بچوں کی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔ مل کر بیٹھے، موبائل وغیرہ لائے تو اس کو آف کر دیں، 2 زن ہو کر خطبہ سنیں تو اچھا ہے، ٹیک نہ لگائے، اوپر والے بھی اس کی فکر کریں۔ اور ایک اعلان، جیسے ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے مسجد میں ایک مکتب چلتا ہے مدرسہ فیض القرآن کے نام سے۔ الحمدللہ اب جو ہے پھر سے اس سال سے شروع تو ہے ہی، وہ نئے ایڈمیشن ہونے والے ہیں، تو ہم اس بات کی فکر کریں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں داخل کریں، دینیات کی تعلیم دیں، جب جا کر اللہ رب العزت ہماری نسلوں میں بھی دین زندہ کرے گا۔ تو ایڈمیشن جو ہے ہمارے چل رہے ہیں، تو جو خواہشمند حضرات ہیں وہ پہلے مالے سے حافظ ذکر اللہ سے فارم حاصل کر لیں، اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں مدرسے میں جوڑنے کی فکر کریں۔